حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ایک آقا تھا، اس کا ایک غلام تھا، ایک آدمی، اس کے پاس ایک غلام تھا مسلمان۔ اس کی دیانت داری، اس کی دینداری، یہ ساری چیزیں اس کو بہت زیادہ پسند تھے آقا کو، اس لیے کبھی بھی وہ پرچیز کے لیے، خریداری کے لیے جاتا تو ہمیشہ اس غلام کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی وہ اپنے غلام کو لے کر گیا، جب کبھی آقا کے ساتھ یعنی اپنے باس کے ساتھ وہ باہر رہتا، کہیں کسی جگہ پرچیز میں رہتا، قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آتی، فوراً اپنے باس سے اجازت لیتا، اپنے آقا سے بڑے سے اجازت لیتا، اجازت لے کر بولتا ہے کہ آواز آ گئی ہے، میں جا کے اللہ کو جواب دے کر آ جاتا ہوں، اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، دعوت آ گئی، میں جا کے جواب دے کر آ جاتا ہوں۔ اس طرح سے وہ عربی میں لفظ ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں آپ کو، میں جا کر آ جاتا ہوں۔ وہ آقا بھی ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تو جب تک واپس نہیں آتا میں ہولڈ میں رکھتا ہوں، پرچیز کو روک کر رکھتا ہوں، تو آئے بعد کنٹینیو، جب تک میں ویٹ کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں بول کے ہمیشہ وہ بھی ویسے ہی تھا، کیونکہ وہ اتنا سمجھدار ہوشیار۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایسے ہی پرچیز میں تھے، اذان ہو گئی، بازار میں ایک مسجد تھی، آقا نے کہا، وہ بھی مسلمان، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں ویٹ کر لیتا ہوں مسجد کے باہر، تو اندر جا کر نماز پڑھ رہا تو یہ اندر چلا گیا، فرض نماز ہو گئی، یہ باہر آنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ باہر سے کھڑے ہو کے وہ آواز دیا اپنے غلام کو، خنسر شاید اس کا نام تھا، اے خنسر نماز تو ہو گئی، لوگ نکل بھی رہے ہیں، آجا جلدی آجا۔ اس نے ابھی نماز ختم کی، ابھی دعا کر رہا تھا۔ بس ٹائم کیا ہوتا، ہمیں عبادت کرتے، اس عبادت میں ہم کو معلوم نہیں رہتا، پری پلان نہیں، پہلے سے آئیڈیا نہیں رہتا، دل لگ جاتا ہے۔ کون سی بھی عبادت، یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، آپ میں سے ہر ایک کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا، اچانک سے کبھی ذکر کرتے کرتے دل لگ جاتا، اس کو ایسا دل لگ جاتا، ہمیں 2 منٹ کے واسطے ذکر کریں گے، کر بیٹھ کر رہیں گے، اٹھنے دل نہیں کریں گے۔ کبھی نماز میں کھڑے ہو جاتے، نماز میں ایسا دل لگ جاتا، یہ پڑھ کو ہو جانے کے بعد اور 2 رکعت پڑھیں گے، نہیں تو یہ نماز تفصیل ابھی ذرا طویل پڑھیں گے اور ذرا آرام سے پڑھیں گے، دل لگتا۔ اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہے کر کو، وہ نشانی ہو، علامت، قدر کر لینا وہ مہمان کی۔ ضرورت سے کیا بھی ضروری کام نہیں ہے بولے تو وہ عبادت کو ابھی ذرا عبادت میں لگ جانا ہے، خالی 2 پیج پڑھیں گے بول کو، ٹائم ہے نا 5 منٹ ہے، 2 پیج کو بھی پڑھیں گے کر کو، قرآن کھول کو بیٹھ رہیں گے، ارجنٹ کیا بھی کام نہیں، آدھا گھنٹہ تک دل لگ گیا تلاوت کے اندر، پلٹ بیٹھ جانا آدھا گھنٹہ، یہ لگ گیا نا، بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ خیر اس غلام کو جو دعا کرنے کے ایسے بیٹھ گیا تھا، اس کا دل لگ گیا دعا کے اندر، عجیب عجیب دعا دل کے اندر آتی ہے، اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، خوش ہو رہا ہے، دعا کرتا ہے۔ دوبارہ باہر سے آواز، اے خنسر، لوگ سنت بھی پڑھ کے نکل چکے ہیں، کام تو ابھی بھی نہیں آیا، آ جا۔ انہیں دوبارہ بھی بولیا، جی آ جاتا ہوں میں۔ تیسری مرتبہ بھی وہ انتظار کر کے پھر آواز دیا، آواز دیتے ہوئے پوچھا، کون تجھے اندر روک کو رکھے ہیں؟ ہو گیا نہیں کیا نماز پڑھ کو، ہو گیا نہیں کیا، آ جا باہر۔ تو انہیں اس وقت بولیا، جو ذات آپ کو باہر روک کر رکھ کر ہے، اندر آنے دیتی نہیں نا، وہ ذات مجھے اندر روک کر رکھ کر ہے، باہر آنے نہیں دیتی ہے۔ بزرگان محترم،
میں یہ اس لیے بولا ہوں کہ جو عبادت کا جو موسم اب آنے والا ہے، رمضان، عید الفطر ختم ہوتے ہی وہیں سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ الحج اشہر معلومات، اللہ نے فرمایا حج کے مہینے کیا؟ شوال، ذی قعدہ، شوال یہ مہینہ ہے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، اس کو قرآن نے بتایا کہ حج کے مہینے ہیں، یہاں سے سٹارٹنگ ہو جاتی تیاریاں۔ حاجی اس سال جن خوش نصیب لوگوں کے نام آ گئے وہ کیسے بھی جائیں، حج کمیٹی کی طرف سے پرائیویٹ میں کیسے بھی جائیں، جن خوش نصیب مردوں کے عورتوں کے نام آ گئے، سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سفر میں جانے کے لیے سارے اسباب آسان کر دے، عبادت پورے خلوص کے ساتھ جیسا عبادت کرنے کا حق ہے وہ والہانہ عشق والی عبادتوں کو صحیح معنی میں بھرپور ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے ان کے حج کو اللہ تعالیٰ مقبول اور مبرور کرے، آمین۔ لیکن اس سے پہلے جن کا نام آ جاتا ہے نا حج کے، یہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں خوش نصیب ہوں، گھمنڈ میں نہ آئے کہ پیسے تھا میرے پاس میں اپلائی کیا، نہیں، وہ اپلائی کرنے کے واسطے، درخواست دینے کے واسطے دل میں بات ڈالنے والی ذات بھی وہ اللہ کی، قبول ہونا یہ کرنے والی ذات اللہ۔ یہ جو میں معمول سے آپ کو ایک مسجد کی مثال دیا میں اصل میں بولنا چاہتا ہوں حرمین میں حاضر ہونے کی، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، جو مرد جو عورت حج کے ارادے سے یہاں سے چل کر وہاں جا کر حاضر ہوتے ہیں نا، یہ حاضری معمولی بات نہیں، اللہ کی طرف سے سعادت ہے، وہ ذات قبول کرتی ہے تو بلاتی ہے، نہیں تو نہیں۔ کتنے سارے بڑے مالدار، بڑے سے بڑے مالدار، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ان کے پاس، لیکن اللہ دل میں بات ڈالتا نہیں کبھی بھی، جانا میں بھی حج کرنا میں بھی مسلمان حج کر کے دل میں ڈالتا نہیں اللہ بات۔ بہت سے حدیث کو دیکھے تو ہم نے تو ڈر ہوتا ہے، ایک آدمی پر حج فرض ہو گیا، فرض ہو کو بھی انہیں گیا نہیں، اور لیٹ کرتے 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 بہت زیادہ غفلت کیا، گنہگار ہوتا جائے گا انہیں، لیکن ایسا چلا گیا کر کے بولے تو اس کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ انہیں اسلام پر اس کی موت آتی کیا تھا، کبھی ڈر ہے، میں اس سے زیادہ بولنا نہیں چاہتا، حدیث کے اشارے سے یہ سمجھ میں آتا اسلام پر اپنی لاپرواہی کرتے ہوئے، مستی کرتے ہوئے، حج کی پوری سہولت رکھ کر میں پھر بھی ارادہ بھی نہیں، جاتا بھی نہیں، بولے تو ڈرنے کی چیز ہے۔ تو آپ میں سے جن پر حج فرض ہو گیا یا آپ کی عورتوں پر حج فرض ہو گیا تو اس کی فکر آج سے کرنی ہے، دل میں ارادہ کر لینا، اگر دل میں ارادہ کر لیے، دل میں ولولہ فکر آ گیا تو بغیر پیسوں کے بھی اللہ تعالیٰ حج کرایا ہے، کیسا انتظام ہوا کیا ہوا سمجھ میں نہیں آتا، حیثیت کے اعتبار سے بہت معمولی رہے گا، کتنا حج کر کوئی 3 حج کر کوئی بولیں گے 4 حج کر کوئی، دل کے اپنے ولولے کی بات، دل کے فکر کی بات، حج ایک عشقیہ عبادت، ایک عاشقانہ عبادت، اللہ کے دربار میں حاضری، جہاں پوری زمین کے اندر سب سے پہلے رحمت اللہ کی آتی نا، وہ جگہ، وہ مین مرکز، سینٹر پوائنٹ، ان اول بیت، زمین میں سب سے پہلے بلڈنگ زمین بول کو بنی سوچ وضع للناس للذی ببکہ، جو مکے میں ہے نا کعبۃ اللہ کی جو جگہ، وہی جگہ فرسٹ سٹارٹنگ پوائنٹ زمین کی، پوری دنیا کے لیے آنے والی رحمت سٹارٹنگ اترتی سو بات۔ آپ کو میں دوسرے انداز میں بولتا ہوں، اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت کے واسطے کر کو بھی، اپنا گھر کے واسطے کر کو بھی سلیکٹ کیا سو وہ پوائنٹ کچھ، سارے رسولوں کے امام الانبیاء والمرسلین، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے لیے بلکہ سلیکٹ کیا سو جگہ بھی کچھ، یعنی ہم نا عبادتوں کے لیے جو مرکز سینٹر ہے مکہ کعبۃ اللہ وہاں ہے، ہمارے روحانی اعتبار سے پورے انسانوں کے لیے سینٹر اور روحانی شخصیت کون؟ سرکار عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا بھی پیدا ہوئے سو جگہ ہو، گھر میں ہمیں محبت رہی، بولو نا ابا سے محبت، امی سے محبت، امی کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، ابا یہاں ایسا بیٹھتے تھے سو، ابا یہ جگہ میں بیٹھتے تھے سو، ابا یہ چیز کرتے تھے سو، اتنا تک بھی ہمارا خیال آتا، محبت رہی تو انتقال ہو گیا تو ان کی باتیں یاد آتی رہتی، وہ کیا بولتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ جگہ نہیں یہ ایسا کر دے، یہ جگہ میں ابا بیٹھتے تھے سو، اتنا تک بھی خیال کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے اپنی جان سے بھی پیارے آقا، وہ پیدا ہوئے اس جگہ مدینہ منورہ، وہاں ہجرت کر کے گئے سو ہمارے آقا، آخر ان کا روزہ، ان کی خبر بنی سو جگہ وہاں، یہ سب ایک مسلمان کے دل میں آ گیا، بولو نا سمجھے گا کمپلسری میں جانا نہیں تو میری زندگی چاہیے گا۔ میں آپ کو دوسرے انداز میں بولتا ہوں، سیکنڈ ایک اینگل سے بولتا ہوں میں، یہ سب خیال دل میں احساس ہو گیا، بولو نا ہر مسلمان یہ سمجھے گا جانا وہ نہیں گئے سو میری زندگی ختم ہو گئی تو میری زندگی کس کام کی، وہ سب جگہ کو جانا میں ضرور بولوں،
لیکن شریعت ایسا بول نہیں، میں بولے نا دوسرا اینگل، میں شریعت کے اینگل سے اگر بولوں تو قرآن نے صاف صاف کہا من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت قدرت رکھنا، پیسے ہیں مکہ المکرمہ پہنچنے، پھر وہاں سے گھر تک آنے، یہ بیچ میں کھانے کا، وہاں ٹہرنے کا، جانے آنے کا کرایہ، یہ پوری چیزوں کی سہولت اس کے پاس ہے کہ اس کے اوپر فرض ہے، ہر ایک کے اوپر فرض کر قبول کو نہیں۔ تمنا تو ہر مسلمان کو ہونا چاہنا ہے بھی، الحمدللہ تمہارے دلوں میں، میرے دل میں، سب کے دل میں تمنا آرزو تو ہے، اللہ ضرور، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر فکر رہے گی، ضرور اللہ قبول کریں گے، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ ہم میں سے ہر ایک کی، دیکھو دنیا میں ہے نا لاکھوں کے کروڑوں کے مسلمان مرد عورتیں دل میں یہ تمنا لیتے 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 ایسا چھ کئی سارے انتقال بھی کر گئے۔ بہت سے بڑے بڑے اللہ کے ولیاں، کتابوں میں پڑھے تو معلوم ہوتا اللہ کے اولیاء بہت بڑے بڑے، ان کو بھی یہ تمنا تھی، بہت سارے ان میں سے حج کرنے کا موقع نہیں ملا، انتقال کر گئے۔ کیا سمجھنا کیا ہے کر کے بولے تو اصل میں مال ہونے کی وجہ سے ہو جاتا نہیں ہے، چنانچہ جس کسی کا، میں آپ کے واسطے سے آپ کے متعلقین میں کسی کا نام آیا ہوگا نا، ان کو یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں میں، جس کسی کا نام آ گیا ان کو یہ ذہن میں لانا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ میرے دل میں خیال آیا، میں انتظام کریا، میں اپلائی کیا، میرا نام آ گیا، ایسا نہیں ہرگز۔ تواضع، عاجزی آ جانا، ایک قسم کا خشوع دل کے اندر آ جانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سب سے ٹاپ لیول میں، ان سب سے بڑھ کر جو ہے نا سال میں ایک ہی مرتبہ جو فرض ہے نا وہ عبادت کا اللہ مجھے موقع دے دیا۔ دین کے ارکان کی تکمیل، کمپلیٹ، یہ آپ کو معلوم ہے نہیں، بنی الاسلام علی خمس، تک کو دین کے 5 ارکان ہمیں بولتے ہیں نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ بول کے، اس کی کمپلیٹ ہونے کا یہ حج سے، حج وہ مین 5واں رکن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایک مثال کو سمجھو، حج کی اہمیت اللہ کے نزدیک کتنی امپورٹنٹ کیسا ہے یہ کر، نماز ہے نا، پہلے سے اللہ نماز کو فرض کی، فرض کرے بعد یہ نماز ایسا پڑھنا سو، ایسا پڑھنا سو، ایسا پڑھنا سو، ڈیٹیل لاتی ہے۔ روزہ اللہ فرض کردہ کو حضور کو بولے گی یہ ایسا ایسا رکھنا سو، روزے میں یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، ڈیٹیلز بعد میں، یعنی احکام சட்டதிட்டங்கள் முதலில் இந்த கடமை என்பது கடமையாக்கப்பட்டு விட்டது, எது செய்ய வேண்டும் என்ற அதற்கு பிறகுதான் அதனுடைய சட்டதிட்டங்கள் வந்தது। زکات فرض کر دی، اس کے بعد بولے زکات میں یہ دینا سو، اتنا دینا سو، یہ دینے تو ایسا ہوگا، یہ دینے کی فضیلت ہے، سب کی ڈیٹیلز۔ لیکن حج عجیب، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کچھ کام کیے، وہ کام اللہ کو اتنا پسند آئے۔ حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اسماعیل علیہ السلام کے امی، کچھ کام کرے اللہ کو پسند آ گئے۔ ہمارے نبی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کیسا رکے، مزدلفہ میں کیسا رکے، مینا میں کیا کرے، کیسا کرے، پورا پوائنٹ۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت کس جگہ کا بوسہ دیے، کس جگہ ہاتھ رکھے، بوسہ دیے، کہاں کھڑے، کیسا سینہ کدھر تھا، چہرہ کدھر تھا، کچھ کام حضور کرے، وہ پسند آ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کاموں کو اس کام کو ایسا ایسا کرنا بول کے لازم کر دیا، یعنی پہلے سے செயல் முறை விளக்கம் என்பது முதலில் வந்திருக்கிறது, அதற்கு பிறகுதான் அதை கட்டாயமாக்கப்பட்டது। بعد میں اس کو یہ فرض یہ ہے تو اللہ بولتے ہیں، بات ذرا آسان کر کے بولتا ہوں میں، دیکھو عبادتوں میں کئی عبادتیں ہیں، نماز ہے، فجر کا وقت، فجر کے وقت کے اندر فجر کی نماز پڑھنا، لیکن بائی چانس پڑھے نہیں آدمی، ظہر کا وقت ہے، حضرت خطا کر لے تو کر لو، عصر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیا نہیں، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھ لو تو آج عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، قضا کر لو، کیا ہو کر لو، وقت فجر کی نماز پڑھتا ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز پڑھتا مغرب یا عشاء کے وقت میں، ٹائم بدل ہے، چانس ہے، دروازہ کھلا نہیں ہے، چانسز۔ روزہ رمضان میں رکھنا تھا، بائی چانس بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا ہے، تو اب شوال میں پوچھتا حضرت رمضان کے روزے سے نہیں، قضا کر لوں کیا، عورتوں کو پیریڈ کی وجہ سے چھوٹ گیا تھا، اب قضا کر لے جا، کیا کرے جا، رمضان نہیں ہے، ادر 11 مہینے ہیں، دوسرے 11 مہینے کرے جا، کیا کرے جا، زکات دینا تھا، 1 سال پورا ہو تو 1.5 سال ہونے جاتا، غلطی کریا سو میں اللہ معاف کرنا، اب دیے جا، کیا ہو دیے جا، سال کمپلیٹ ہوتے ہی دیا نہیں ہے، 1.25 سال 1.5 سال ہو گئے، دے جا، دے جا۔ لیکن حج کی عبادت کیسے معلوم، ایک خاص ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، خاص کپڑوں میں، احرام والا خاص کپڑوں میں، اسپیشلی پرٹیکولر اس کے لیے بول کے ہے سو ٹائم، اس کے لیے بول کے ہے سو جگہ، اسی جگہ میں، اسی مہینے میں، اسی تاریخ میں پہنچنا۔ اب خالی ہے، حج کے سیزن شروع ہو گئے تو ذی الحجہ شروع ہو گئے تو ایک دم زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، ابھی جب پردل کا کام کیا کرتے ہیں، نو چانس، کیا بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس خاص دن میں کرنا، خاص وقت میں، خاص جگہ میں کرنا،
حج کی ایک آپ کو دوسری عبادتوں سے اس کا فرق سمجھ میں آنا بول کے بولتا ہوں. کتنی اہم عبادت ہے یہ، اسی ٹائم میں، اسی جگہ میں، اسی انداز میں کرنا. حج کا ایک ایک عمل بھی ہے نا آخرت کے سفر کو یاد دلانے والا ہے. احرام باندھتے ہیں، دل میں یہ ارادہ کر لینا آخر ایک دن کو موت آ جائے گی، کفن کے کپڑے ایسے بغیر سلے ہوئے، جس میں آستین نہیں، جس میں جیب نہیں، ایسے ہوں گے، سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوں گے. یہ ارادہ ہونا دل میں. سلے ہوئے کپڑے اتار کو یعنی سیکھو ہے سو کپڑا جو ہے نا، یہ اتار کو احرام کے کپڑے پہنتے نا، اتارنے کے ٹائم میں دل میں ارادہ کر لینا یہ دنیا، یہ زیب و زینت، یہ تنعم پرستی، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کو جانا چاہیے. یہ لے کو میں جانے کا نہیں ہے، خبر میں یہ سب چیزیں میں لے کر جانے کا نہیں. کیسا سلے ہوئے کپڑے اتارتے کی خوشبو لگانا نہیں، یہ کرنا نہیں، وہ کرنا نہیں، اس میں ذہن میں آ جانا دنیا کی جو آرام پرستی کی، موج مستی کی جو چیزیں ہیں نا وہ سب چھوڑ دینا. سنیں یہ سب کیا بھی نہیں سن میں خبر میں جانے والا ہوں. ایک دن وہ یاد آنا، عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے وقت محشر کا میدان یاد آنا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے وقت اللہ کے سامنے حاضری وہ خیال آنا. ایک ایک چیز کے اندر بھی، ایک ایک چیز کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، ایک آدمی کو اللہ خوش نصیبی دیے تھے، انہوں جا کو حج کو جا تو آ گئے. بولو نا ہمارے پاس غلطیاں ہیں معاشرے کے اندر. دو غلطی یاد آ گئی اس لیے میں بولتا ہوں. میں دو غلطیاں کیا، ایک غلطی تو کیا کر کے بولے تو دوسری عبادتوں میں یہ عبادت میں فرق کرتے ہوئے اسے نام و نمود دکھاوے کا ذریعہ بنا دیں. نہیں عجیب قسم کا پورا ہے. حج کو جانے سے پہلے ان کے پاس گئے، معافی پوچھے، ٹھیک ہے، لیکن سب کو جا کر دعوت دینا کرنے کا یا لوگوں بلا کو دعوت کرنے کا، اس میں بیکار کا خرچہ، فضول خرچی کرنے کا. حج کو جانے والے کبھی کیا کرتے، سارے لوگوں کو بلا کو اپنے پاس دعوت کرو. اب آنے والے سب شادی میں آئے، جیسا کہ آپ گفٹ لے لگانے کا، انہوں دیکھو جانے کا، پھول کے ہاتھ پہنانے کا، مالا پہنانے کا، سب زیادہ شہرت کرنے کا نہیں ہے. نام بعد ہے آج اسی دل میں شروع ہونا بولے ہمیں توبہ استغفار شروع ہو جانا. یا اللہ یہ رہتے ہوئے کیا نہیں کریا، میں کون سا گناہ ہوگا، کیسا گناہ کریا نا اللہ، حج میں اکیلے میں میرے جیسے نالائق آدمی کو تو وہاں حاضری کی سعادت اس میں سلیکٹ کر دیا کیا، اس میں نام آ گیا کیا. اب میں آنے تک کون سی نماز بھی فرض نماز نہیں چھوڑوں گا. میں یہ تیاری کا مطلب یہ نام و نمود دکھانا، ریاکاری نہیں. ریاکاری کی وجہ سے ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، الذین هم یراؤون. جہنمی لوگوں کے جو ریزنز بنے ہیں نا جہنم میں کئی بائیں بولے تو دکھاوا کے واسطے عبادت کرتے تھے. اللہ بولے کون سے لوگوں کو دکھانے تو عبادت کریے کہ ان کا اس کا ثواب لے لے، میں کیا بھی ثواب نہیں دوں گا. اس میں ہم نے حج کرنا ہے سو اللہ کے واسطے، قبول کرنا ہے سو مبرور بنانا ہے سو اللہ. یہ دکھاوے کی وجہ سے ہماری عبادت کو خراب نہیں کر لینا. کیسا نماز ایک رکن، روزہ ایک رکن، زکوٰۃ ایک رکن کی، ویسا حج بھی ایک رکن. ہمیں نماز پڑھنے آنے سے پہلے کیا بھی دعوت کرتے ہیں، نماز پڑھنا تو جا کو اب میں نمازی بول کو بھی کیا بھی دعوت آنے شان نہیں آتا. زکوٰۃ دینے سے پہلے، زکوٰۃ دینے کے بعد، روزہ رکھنے سے پہلے، روزہ رکھنے کے بعد، کیسا وہاں وتیاسم فرق کیا بھی آتا نہیں کہ دکھاوا لوگوں کو یہ کرنا وہ کرنا. حج کے اندر بھی ایسے ہاں ہے ایک چیز تعلیم. کیا اس زمانے میں سفر بہت زیادہ مشکل تھا نا. آج بھی وہ دل میں ارادہ کرنا جاتا تو ہوں میں واپس زندہ صحیح سلامت میں آتا ہوں کہ نہیں کی، میری موت کب ہے کہاں ہے بول کے مجھے نہیں معلوم، اب واپس آتا ہوں کہ نہیں کی. میرے پاس جن کا میں حق مار کے کھا لیا ان سے معافی پوچھنے کے لیے مجھے چانس ملے گا کہ نہیں کی معلوم نہیں. اب میں جاتا ہوں، میں بھائی کا حق مارا، بہن کا حق مارا، فرینڈس میں سے پارٹنر کے پاس کس کا حق مار کے کب دھوکہ دے کے فورجری کر کے کسی ٹھگا کے میں چیزیں لیا ہوں کی، چیز ہڑپ لیا ہوں کی، کیا کریا ہوں کی. مجھے دوبارہ اندر چانس مجھے ملے گا کہ نہیں کی معلوم نہیں. جاتا تو ہوں زندہ، واپس لوٹتا ہوں کہ نہیں کی زندہ معلوم نہیں. اس لیے معافی کرنا چاہیے. حقوق اللہ میں کتنی غلطیاں ہوئی ہیں کہ نمازیں اتنی خزا کیا نام حج کے اس میں آتے ہی خزا نمازیں پڑھ کے پورا کمپلیٹ کر کو جانے کا ارادہ کرنا. یہ ہے تیاری. روزے چھوڑ کر رکھے ہیں کیا، وہ خزا روزے رکھ کر بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرنے شروع کر دینا. کتنا ہو سکتا ہے کہ اتنا رکھنے شروع کر دینا. زکوٰۃ میں باقی رکھے ہیں کیا، وہ کون سی عبادتوں میں ہمیں کمی رکھو ہے کہ اس کی تلافی کرنے شروع کرنا. تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے. لوگ جو حج کو جا کر ہے نا وہ ایک آج کل کا فساد کیا کر کے بولے تو جا کر ایسے لوگ ہے نا بیٹھ جا کو ملنے آتے، ان کو زمزم دے، کھجور دے، وہاں تک ٹکا لینا. بول دوں گھر کو غلط سمجھے میں کو، وہاں تک ٹکا دینا. اللہ تم نے بھی حج کی توفیق دے بول کو دعا کرنا. وہ چھوڑ دیں یا تو مستی میں، شان میں، یا تو جہالت میں، انجانے میں، دیوانے کے جیسا کیا چلنا پڑتا. اللہ ہوں گا کہ تمہیں سب گئے بولو نا حج کرنے ہوں گا. سامنے والے کو ایسا بالکل توڑ کو چھوڑنا نہیں.
تم میں سب چلے نہیں، تم نہ یہاں جتنا درد گڑگے میں درد بولتے ہیں، تم میں سب حج کو گئے بولو کرنے چھوڑا نہیں، تم کیسا ہے معلوم، عرفہ میں کیسا، مینا میں کیسا معلوم، مزدلفہ میں کیسا معلوم، وہاں سے وہاں چلنے کیا بھیڑ معلوم، تم نہ سوچ کر دیکھو نا تو تمہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، ایک میاں بیوی کا نام آ گیا، جب حج کمیٹی میں سلیکٹڈ بول کے نام آ گئے، آتے ہی بیمار پڑ گئے شوہر، اچھے تھے تندرست تھے، ان سن کو رکھے تھے نا، گئے سال حج کو لیٹسٹ جا کر سلوگان سنائے، سو کارگزاری کے نام پر پورا کا پورا ہمت توڑے دیکھو، حوصلہ افزائی کرنا، سو حوصلہ شکنی نہیں، توڑ کو چھوڑے دیکھو، کمر نیٹ بولٹ سب ڈھیلا کر کو چھوڑ دیتا ہے، ہرگز کرنے ہوں گا نہیں تو اب ان کو گھبراہٹ شروع ہو گئی، بچے کو لینے جب اسکول میں جمع تھا، نہیں کر رولا کرتا نا، یہ دل کے اندر سب کانشیس مائنڈ ہوتے ہیں اندر سے معلوم ہو کو نہیں، خود بخود آٹومیٹک بیمار پڑ گئے، کئی کو سوچ کو ڈرتے ہیں، ایک مولانا کے پاس کاؤنسلنگ کو لے کر گئے، یعنی دماغ کے ڈاکٹران کے پاس تو یہ دوا کھائے، وہ دوا کھائے، یہ علاج کرے، کیا کچھ کرتے ہیں، حج میں نام آ گیا، جانا ہے جانا نہیں، کیا جانا ہے بولتے ہو، لیکن بیماری ایک دن ایک بیماری، آخر ایک مولانا کے پاس کاؤنسلنگ کو جا کر بیٹھا، وہاں حقیقت کھلی، یہ ہے وجہ ہے، ان کو وہ دل میں ڈر تھا نا، وہ ڈر کی وجہ سے بیمار ہو لگے اس کو، جب وہ ہمت دلائی، 1 سے 2 3 سیٹنگ میں جب ہمت دلائی، جب جا کے حالت برابر ہوئی۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں، ہمیں ہماری عبادتوں کے اندر جو قربانیاں ہمیں دی نا، وہ ثواب اللہ اس کو دے دیے، اگر وہ قربانیاں بیان کر کو لوگوں کی ہمت توڑنا مقصد ہے کر کے بولے تو وہ ثواب بھی اللہ واپس لے لیں گے۔ لوگوں کو عبادتوں سے دور نہیں کرنا ہے، محروم نہیں کرنا ہے، عبادتوں میں پیش آتی سے تکلیف اللہ کے واسطے لوگوں کو قربانی دی ہے۔ لاسٹ 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی سمر کلاس سے چھٹیاں چلتی ہیں، چھٹیاں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کتنے چھوٹے، ہمیں قنوت نازلہ کر کو پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، قنوت نازلہ کر کو پڑھتے ہیں، کتنی ساری دعائیں ہیں ہمارے تک پہنچے ہیں، سو چھوٹے بچے رہ کر صحابہ کرام یاد کریں سو دعائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفصلات کی صورت ہے نا، صورت الحجرات سے صورت الناس تک پوری کی پوری صورت ہے، ایک کاپی جیسا بنا کو لکھو رکھو، بچپن میں چیک کر لیے تھے، بچپن میں چیک کر لیے ہمارے بچوں کو وضو کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، عام دنوں میں اسکول کے شیڈول بہت زیادہ بزی، اب تو ہے چانس بچوں کے پاس، زیادہ پریشانی، بچوں کو اسکول چھٹی کر کے بولے گا تو اماں ابا سر میں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کیا آج کیسا گزارنا، سو آپ لوگ گھر میں کیسا رہیں گے نا، کیا کریں گے نا، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، اچھا ادب سکھانا، اچھی تعلیم دینا، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، اس کا بہترین گولڈن چانس ہے تمہارے پاس، اپنے محلے کی مسجدوں میں سمر کلاسز شروع ہو گئے ہیں، تو تمہیں تمہارے محلے میں کام کے پرٹیکولر ایک جگہ لے کر جمع ہوتا نہیں ہوں، لیکن ضرور تمہارے اپنے بچوں کو سمر کلاس کے اندر لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، اسکول پڑھنے والے جو بچیاں ہیں نا، ان کو ایسی جگہوں میں آپ ضرور لے کر جاؤ، آپ کے پاس یہ ٹور کے واسطے رہیں گا ضرور آئیڈیا، لیکن ابھی نہیں، آپ سمر کلاس کب ختم ہوتے کہ جب بیٹھ کو وہ مشورہ کرنا سکھان جائیں گے، وہ ٹی پڑے گا لڑکے کا، جب مشورہ، اب نہیں، ابھی کے لیے سمر کلاسز سے بچے جانا ہے، ضروری ہے بول کے دل میں ارادہ کرنا، عام دنوں میں اسکول کی وجہ سے میں نہیں دے سکا، اب مجھے دینا ہے، اور جس طرح سے گرمی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہر ایک کو اس کا احساس تو ہے، کیا کرنا چاہیے، صدقہ کر کے، استغفار کر کے، دعائیں کر کے، اپنے بچوں کو بھی بولو، عورتوں کو بھی بولو، زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہنا، گرمی کے کبھی تکلیف نہیں ہونا، انسانوں کو، جانوروں کو کسی بھی تکلیف نہیں ہونا، نفع کی بارش دے اللہ بول کے اللہ تعالیٰ